السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے دیوانگی۔ شرجیل 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ بہت لائق اور سمجھدار تھا اور بہت سلجھا ہوا بھی۔ ان کے گھر کے برابر میں گھر تھا جہاں وہ ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا۔ وہ وہاں 3 سال سے پڑھنے جا رہا تھا۔ شرجیل بہت محنتی تھا، اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ کچھ بننے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے عجیب سے حالات میں پھنس گیا تھا۔ جن سے ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا ان کی بیٹی بہت خوبصورت تھی اور ضدی بھی تھی۔ شرجیل کو وہ اچھی لگنے لگی اور وہ اسے پسند کرنے لگا۔ اس کی محبت میں پھنس گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ وہ بہت پریشان رہتا۔ وہ ڈر کی وجہ سے اس کو بتا بھی نہیں پاتا تھا، کیونکہ وہ لوگ ان سے بہت بہتر تھے۔ ساری فیملی پڑھی لکھی تھی۔ اس کا نام بطول تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ پیاری تھی اور باتیں بھی بہت اچھی کرتی تھی۔ بولتی تو انسان صرف اس کو دیکھے ہی جاتا۔ شرجیل بھی اسے دیکھتا رہتا۔ بطول کو چاہتے اسے 3 سال ہو گئے۔ وہ کھو جاتا جب وہ بولتی اسے دیکھے جاتا۔ بطول کو بھی اب محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ اسے اگنور کرتی ہے اور شرجیل کو مزید تکلیف محسوس ہوتی۔ اسے پتا تھا کہ وہ کبھی بھی بطول کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اسے حاصل کرنا تو دور کی بات بھی کرنے کی ہمت نہیں تھی اس میں، لیکن پھر بھی وہ اس کے راستے پہ چلے جا رہا تھا۔ بطول جانتی تھی لیکن اس کے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں تھا، اس وجہ سے وہ اسے اگنور کر دیتی تھی۔ ایک دن شرجیل کو چوٹ لگ گئی، اس کا خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ بطول برف والا پانی لے آئی اور چوٹ پر ڈال دیا اور خون بند کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جانے کیا تھا کہ وہ اس کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے ہسپتال لے گئے، وہاں سے اسے گھر چھوڑ آئے۔ دوسرے دن وہ پڑھنے نہیں آیا۔ اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ 1 ہفتہ وہ نہیں آ سکا۔ بطول کو اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ آیا تو بہت کمزور لگ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے بخار تھا، اس وجہ سے وہ نہیں آ رہا تھا۔ بطول اسے پوچھے جا رہی تھی، دونوں ہی باتیں کر رہے تھے۔ بطول اس کے آنے سے مطمئن تھی اور وہ بطول سے بات کر کے دونوں ہی محسوس کر رہے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے فکر مند تھے۔ پھر وہ میٹرک کلیئر کر چکے تھے۔ اب وہ کافی دیر تک بات کر لیتے، لیکن ایک دوسرے کو یہ نہیں بتا پائے تھے کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے ہی کالج پہنچ چکے تھے۔ شرجیل دیوانگی کی حد تک بطول کو چاہتا تھا اور بطول بھی اب اس سے پیار کرنے لگی تھی۔ پھر FA کلیئر کر چکے تو بطول کا رشتہ آ گیا۔ شرجیل اب بھی ان کے گھر آتا تھا۔ بطول کا رشتہ طے ہو گیا۔ وہ چھت پر تھی، سب مہمان جا رہے تھے۔ وہ چھت پہ اکیلی تھی۔ شرجیل کچھ لینے چھت پہ آیا تو بطول رو رہی تھی۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ تو بطول شرجیل کے گلے لگ گئی، زور زور سے رونے لگی۔ شرجیل نے اسے بٹھایا اور پانی پلایا۔ وہ خود بڑی مشکل سے خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ بطول کو چپ کروا رہا تھا۔ بطول اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ شرجیل کا بھی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ وہ 6 سال سے خاموش محبت میں مبتلا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ بطول بھی اب اس کو چاہنے لگی تھی۔ بطول نے صاف کہہ دیا کہ میں تمہارے سوا کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو مناؤ اور انہیں بتاؤ۔ اب تو آپ کا رشتہ بھی طے ہو چکا ہے، میں کیسے بتاؤں؟ بطول نے کہا وہ اپنے والدین سے بات کرے گی۔ شرجیل نے کہا میں بھی بات کرتا ہوں گھر۔ پھر بطول نے رات کو اپنی امی سے بات کی تو وہ پریشان ہو گئی۔ انہوں نے بطول کو سمجھایا کہ یہ تو مشکل ہے۔ بطول نے کہا میں نہیں نبھا پاؤں گی اور خودکشی کر لوں گی۔ ماں ڈر گئی کہ وہ واقعی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم کوئی بہانہ بنا کر رشتہ توڑ دیں گے، پھر ہم تمہاری شادی شرجیل سے کر دیں گے۔ بطول فکر مند تھی، اسے یقین نہیں تھا۔ ادھر شرجیل نے گھر جا کے بات کی تو اس کے گھر والوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ شرجیل بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہ بطول سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ گھر والوں کو منا لے گا، لیکن بازی الٹ چکی تھی۔ شرجیل کی ماں نے بطول میں 1000 کیڑے نکال دیے تھے۔ شرجیل پہلے تو پیار سے سمجھاتا رہا، لیکن ان پر اثر نہیں ہوا تو اس کا رویہ بدل گیا۔ اس نے ماں سے کہا میں شادی کروں گا تو وہاں، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ آج دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ اس نے ماں سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ ماں سے بہت پیار کرتا تھا اور یقین رکھتا تھا کہ اس کی خوشی میں وہ خوش ہوں گی، لیکن سب الٹ ہو چکا تھا۔
اسے سب کے سونے کے بعد بطول کو کال کی، وہ انتظار کر رہی تھی۔ اس نے بتایا یہ بات ہوئی ہے، دونوں ہی پریشان ہو گئے، جانتے تھے کہ گھر والوں کا راضی ہونا بہت مشکل ہے۔ صبح ہوئی تو شرجیل کی ماں نے بطول کے گھر آ کے کافی شور شرابہ کیا۔ بطول کی ماں نے شرجیل کو فون کیا، وہ بھی آ گیا۔ بطول کی امی سے معافی مانگی اور پیر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا بیٹا تمہاری امی نے اچھا نہیں کیا، سارے محلے کو پتہ چل گیا۔ پھر شرجیل گھر گیا اور خوب شور شرابہ کیا۔ وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ ادھر بطول کی ماں نے بطول کو کھری کھری سنا ڈالی۔ بطول چپ کر کے سنتی رہی۔ شرجیل گھر سے نکل گیا اور کسی نے اسے روکا بھی نہیں تھا۔ بطول رات جاگتی رہی۔ کافی دیر سے شرجیل کی کال آئی۔ اس نے بتایا کہ گھر چھوڑ دیا ہے اور واپس بھی نہیں جاؤں گا۔ پھر بطول نے کہا شرجیل ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ پھر شرجیل نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں۔ بطول نے کہا ہم دونوں پڑھے لکھے ہیں، جاب کر لیں گے، تم پریشان مت ہونا۔ بطول نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ شرجیل کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی ماں سے بات کرنے کا سوچا۔ وہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس نے ماں سے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، لیکن میں شرجیل کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں اور اب آپ کی مرضی ہے، یا تو میری خواہش پوری کر دیں یا پھر جیسے آپ چاہتی ہیں۔ ماں نے کہا میں اب بھی راضی ہوں اور تمہاری خوشی میں خوش ہوں۔ اس نے بتایا کہ شرجیل اس کی خاطر گھر چھوڑ کے جا چکا ہے۔ بطول کی ماں نے سنا تو وہ اور پریشان ہو گئی۔ وہ کہاں گیا ہے؟ بطول نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ اس نے کہا اسے کال کرو، میری بات کراؤ۔ بطول نے فون ملا کر ماں کو دے دیا۔ بطول کی ماں نے کہا تم کہاں ہو بیٹا؟ اس نے کہا میں قریب ہی ہوں، آپ پریشان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا تم اپنا خیال رکھنا، صبح انشاءاللہ میں کچھ کرتی ہوں، تم دور مت جانا اور کسی کو مت بتانا کہ تم کہاں ہو۔ انہوں نے شرجیل سے بات کرنے کے بعد بطول کے سسرال فون کر کے رشتے سے جواب دے دیا۔ بطول خوش ہو گئی۔ پھر انہوں نے اپنے وکیل کو فون کیا۔ دوسرے ہی دن شرجیل اور بطول کی کورٹ میرج کروا دی اور وہ دونوں کو گھر لے آئیں۔ بڑی دھوم دھام سے ساری رسمیں کر کے صحیح طرح سے ان کا نکاح کیا۔ شرجیل ان کے ساتھ ہی رہنے لگا۔ وہ لوگ خوش تھے۔ شرجیل کا اب ایک بیٹا ہے، اس کے گھر والے بھی مان گئے ہیں۔ بطول اور شرجیل دونوں بہت خوش ہیں۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔